بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے حقیقت دنیا۔ یہ دنیا جس پر ہم فخر کرتے ہیں دراصل ایک دھوکہ ہے، ایک عارضی قیام گاہ۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم آخرت کے لیے کچھ بو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور زاد راہ لے کر نکلو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ جیسا کہ سورہ الشورى آیات 20 میں ارشاد الہی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی کر دیں گے، اور جو لوگ دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتے ہیں ہم انہیں اس ہی میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ حرث کا لغوی معنی تخم ریزی کرنا ہے۔ یہاں اس سے اعمال کے ثمرات و فوائد مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال اور محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گا، یعنی ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک عطا فرمائے گا۔ اور جو طالب دنیا ہے اس کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے، کیونکہ اس نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہوگا، یعنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اضعافاً مضاعفتاً کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جبکہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا ہونے میں ہے یا طالب آخرت ہونے میں۔ انسان کی حقیقی سعادت اور اس کی توفیق یافتہ ہونے کے دلائل میں سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنی ساری زندگی کے ہر قسم کے حالات میں شریعت الہیہ اور دین پر استقامت رکھنے والا ہو، خلوص دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہو، اور آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے اور دائمی و اخروی زندگی کے لیے تیاری سے اسے دنیا کی عارضی زیب و زینت کا حصول اور روکنے نہ پائے۔ یہی صالحین کا راستہ اور متقین کا منہج و طریقہ ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ صالحین خرید و فروخت اور اپنی دنیاوی مصروفیات کے باوجود اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل سے دور نہیں ہونے دیتے،
اور عظمت الہی کا استحضار انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ہمیشہ اس کی خشیت و خوف دل میں رکھنے اور حقیقی معنوں میں اس کی بندگی کرنے پر آمادہ کیے رکھتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک مومن کی حقیقی شان بھی یہی ہے کہ وہ عمر کے شب و روز اور زندگی کے اوقات بڑے بڑے اعمال صالحہ میں صرف کرتا ہے اور دار آخرت کے فوز و فلاح کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو دراصل اخروی زندگی کی فوز و فلاح کے لیے ایک وسیلہ و ذریعہ ہے، جس کے بل بوتے پر دائمی سعادت و خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ دنیا نہ اصل غرض و غایت ہے اور نہ یہ منتہائے نظر اور امید گاہ ہے، بلکہ یہ دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور جانے والی چیز ہے، جس سے نیک بھی کھا رہے ہیں اور بدکار بھی عیش اڑا رہے ہیں۔ کسی کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے اور کسی کی رسی کتنی ہی ڈھیلی کیوں نہ چھوڑ دی گئی ہو، اللہ جب چاہے گا اچانک دبوچ لے گا اور دار فنا کو ختم کر دے گا۔ اس دنیاوی زندگی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہی ہے، بلکہ یہ جنت تک پہنچنے یا جہنم رسید ہونے کے راستے کا ایک پل ہے اور بس۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بے ثباتی اور لہو و لعب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ الحدید آیات 20 میں فرمایا ہے: اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھاوا ہے، اس بارش کی مانند جس کی پیداوار کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا بن جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت و رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں۔ یہاں دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال، اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل لبھاتی ہیں، لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یہ دنیا بڑی شیرین اور سرسبز و شاداب ہے، اللہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دے رہا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا دنیا اور عورت کی فتنہ انگیزیوں سے ڈر سنبھل کر رہنا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ امام احمد اور دوسرے محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا جسے اس کے مالکوں نے باہر پھینکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں رکھتی جتنی اب اس بکری کی اس کے مالکوں کے نزدیک حیثیت ہے۔
ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیاوی زندگی کی نہایت بلیغ اور واضح انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کے معاملے میں بندے کا کیا کردار ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع و انابت کے سلسلے میں کیسی دلچسپی ہونی چاہیے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اسے نیکی و تقوی کے اعمال پر لگانا چاہیے، نفسانی خواہشات و شہوات سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور دنیا کی رنگینیوں اور اس کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس سے پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔